گندم بے شمار فوائد کے حامل ہے۔ یہ ایک ایسا اللہ کا عطیہ ہے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے جنت میں استعمال کیا، کھایا۔ آج ان کی دنیا بھر میں ساری نسل اس گندم کو استعمال کر رہی ہے۔ بڑے فوائد بھی ہیں، کثیر الفوائد، یہ اللہ کی نعمت ہے جی۔ ہر نعمت کے فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں باقی اجناس ساری دنیا میں نہیں استعمال کی جاتی۔ کسی خطے میں چاول کا استعمال ہے، کسی خطے میں اسی طرح دیگر اجناس کا، لیکن گندم ایک ایسی اللہ کی پیدا کردہ نعمت اور جنس ہے کہ جو ساری دنیا میں ہی تقریباً کیا ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کی تو اب آگے مختلف پروڈکٹ کئی قسموں میں تیار کر کے وہ بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ کچھ فوائد گندم کے وہ طبی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے اور اس موسم کے لحاظ سے وہ میں بتاتا ہوں، تاکہ یہ سستی سی، آسان سی حاصل ہونے والی نعمت سے ہم صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کل ایک مسئلہ اکثر نمازیوں میں بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے، کھانسی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے بلغم، بچوں کے سینے میں، پھیپھڑوں میں بلغم جمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے گندم ایک بہت اکثیر دوا ہے، جہاں غذا ہے، اللہ نے اس میں غذائی اثرات و طاقت بہت زیادہ رکھی ہے، وہیں یہ ایک بہترین دوا بھی ہے۔ اگر گندم کو دردرا سا کر لیا جائے، یعنی اس کا دلیا سا لے لیا جائے اور اس دلیے کو پکا کر نمک اس میں شامل کر کے اگر استعمال کیا جائے تو یہ پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے اور یہ کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ اس کا حریرہ سا حلوہ سا بنا کر اور نمکین حلوہ سا بنا کر یا وہ دلیا بنا کر گندم کا استعمال کرنے سے کھانسی کا بہترین اس میں علاج ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ جو دبلے پتلے کمزور ہوتے ہیں وہ دوائیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی بہترین دوائی حکیم صاحب ایسی بتائیں جس کے نتیجے میں ہمارے بچے موٹے ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں اور یا اسی طرح ان میں طاقت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے گندم بہترین دوا کی دوا، غذا کی غذا ہے۔ یہ مسمن بدن ہے، بدن کو موٹا کرتی ہے۔ زیادہ تر وہی بچے کمزور رہتے ہیں جو روٹی نہیں کھاتے۔ آج کل کیونکہ بچوں کی عادت بن گئی ہے دوسری چیزیں کھانے کی، برگر، شوارمے وغیرہ اور اس طرح کی چٹپٹی چیزیں کی، روٹی جو نہیں بچے کھاتے ہیں نا، وہ اکثر ان کا بدن نحیف اور کمزور ہوتا ہے۔ یعنی گندم گویا کہ بدن کو موٹا بھی کرتی ہے، اور جو موٹے ہیں وہ اگر پتلا ہونا چاہتے ہیں تو وہ گندم کو چھوڑ دیں، گندم کا استعمال چھوڑ دیں تو وہ کمزور ہونا، یعنی وہ کمزور تو نہیں ہوں گے، اس کے متبادل نعمتیں کھاتے رہیں، لیکن ان کا بدن جو ہے وہ سمارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہترین طاقت اور قوت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تبھی آدم علیہ السلام نے جب اس کو استعمال کیا تو ان کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے لباس اترے اور امی حوا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے اندر رکھا ہے۔ یہ گندم کے اثرات ہیں، گویا گندم طاقت و قوت بھی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر انسان کو اس طاقت و قوت کو اعتدال پر لانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو روک دیا جاتا ہے کہ اب 2 دن میں تم نے کھانا نہیں کھانا، روٹی چھوٹی نہیں کھانی، اپنے آپ کو روکنا ہے خوراک سے تاکہ تمہاری قوتیں اعتدال پر آ جائیں۔ تو گندم انسان کی کھانسی، پھیپھڑوں کی بلغم کو بھی دور کرتی ہے، جسم کو موٹا بھی کرتی ہے اور جسم میں توانائی اور طاقت بھی پیدا کرتی ہے اور بہترین قبض کا علاج بھی ہے، قبض۔ لیکن ہمارے یہاں گندم وہ بالکل پیس کر اس کی جو بھوسی ہے نا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا بھوسی جو وہ نشاستہ ہے وہ آنتوں کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ گندم جو ہے وہ اس چکی سے پسوانی چاہیے جس میں بھوسی ہو۔ پہلے جب گندم پیسی جاتی تھی نا اس میں اچھا خاصا بھوسا ہوتا تھا اور وہ اس کو کھایا جاتا تو آنتوں کی صفائی اچھی طرح ہو جاتی تھی۔ اب ایسے پیسی جاتی ہے کہ اس میں وہ بھوسا وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بجائے آنتوں کی صفائی کے بعد اوقات قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن بہر صورت اس کا دردرا سا کر کے دلیے کی صورت میں کھانے سے آنتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، یعنی قبض دور ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنا سکھائے۔